بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ ہجر سے ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ کافر رسول اللہ کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا، بشمول لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور وہ پتھر ہر مجرم کو نشانہ بنا کر لگ رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدن میں ان کو حسرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی اور کہا کہ انسانوں کو دو الہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا ہے۔ دو الہ کا عقیدہ در حقیقت آتش پرستوں میں موجود تھا اور وہ دو خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدوں کو رد کیا اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں دو الہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دونوں معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے اور کہیں اعتدال نہ ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کروائی اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ فضلے کی گندگی، اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کے ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ روم کے ایک نو مسلم یعنی حضرت صہیب رومی سے باتیں سن کر اس کو آگے لوگوں تک سناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ کو سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو فصیح عربی مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح القدس کے ذریعے رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ نے ان سے امن کو چھین کر، خوف اور رزق کو چھین کر انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، وہ اللہ کے تابع فرمان اور یکسو مسلمان تھے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو قبول کر لیا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔
بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی، یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔